بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ صحابہ کرام کی اولاد کو سادات کرام اور عام مسلمانوں کو ناحق شہید کرنے والا بنو امیہ کا حکمران کون تھا، اور ایسے ہزاروں مسلمانوں، سادات کرام اور صحابہ کی اولاد کو بے گناہ کیوں قتل کرواتا تھا، اور یہ بنو امیہ کا کون سا حکمران تھا، اور اس کا عبرتناک انجام کس کے ہاتھوں ہوا۔ عزیزان گرامی، قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر جب اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو ظالم کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ بنو امیہ کا ایک حکمران جو سادات کرام اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل تھا، اس کا نام حجاج ابن یوسف تھا۔ محترم ساتھیو، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ظلم اور سفاکیت کا دوسرا نام تھا۔ بہت سے مورخین نے حجاج بن یوسف کو ایک نہایت رحم دل اور انصاف کا پیکر اور عادل بادشاہ کے طور پر عوام الناس کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ کچھ روایات کے مطابق حجاج بن یوسف کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن تھا، اور قرآن مجید پر اعراب لگانے کا صحرا بھی حجاج بن یوسف کے سر پر تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف کی یہ دو خوبیاں اس وقت ماند پڑ جاتی ہیں جب حجاج بن یوسف کے کردار پر صحابہ کرام اور سادات کرام کا بے دریغ خون کا دھبا لگ جاتا ہے۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کو حکمرانی کرنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بچپن میں ہی حکمرانی کے اور بادشاہ بننے کے خواب سجانے شروع کر دیے تھے، اور جب اس کے باپ نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو یہ اپنے مدرسے میں اپنے ہم جماعت طالب علموں پر روب جھاڑتا تھا اور ان پر حکم چلاتا رہتا تھا، اور بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کے ہاں ملازمت حاصل کرنے میں کسی طرح سے کامیاب ہو گیا، اور اس وزیر کے تسلط سے ہی عبد الملک بن مروان تک جا پہنچا۔ عبد الملک بن مروان اس کو پہلی نظر میں ہی جانچ گیا تھا کہ یہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حجاج نے اپنے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ہر حکم کی تعمیل کی، اور اس نے اس کو جتنے بھی مہمات پر روانہ کیا اس نے سب میں کامیابی سمیٹی، اور غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کی آنکھ کا تارا بن گیا، اور وہ اس کو اپنی ہر خاص مہم پر روانہ کرنے لگا۔ عبد الملک بن مروان کا حجاج بن یوسف پر بھروسہ اور اعتماد اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے بھی حجاج بن یوسف کو ہی روانہ کیا۔ حجاج بن یوسف ظلم اور سفاکی کا پیکر تھا۔ یہ جہاں بھی جاتا ظلم اور سفاکیت کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہ تھا۔ یہ لوگوں کو بے گناہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ جو بھی اس کی مخالفت میں کوئی جملہ ادا کرتا یہ اس کو مروا دیتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو شکست دینے کے بعد اس نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تو اس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے فوجیوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو روایات میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے خود آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر پتھراؤ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اس کے غلاف بھی جل گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شکست فاش دے کر عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں لٹکا دیا، اور ان کی ماں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر تھی، سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق، ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو نیست و نابود کر دیا ہے، جس کے جواب میں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا کو نیست و نابود کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، لیکن دیکھ میرا بیٹا تو تیری آخرت کو ہی تباہ و برباد کر گیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کیا منہ دکھائے گا۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، اور وہ ظالم شخص تو ہی ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف وہاں سے شرمندہ ہو کر لوٹ گیا، لیکن اس نے پھر بھی اپنا ظلم و ستم جاری رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو ڈھیل دیے رکھی۔ حجاج بن یوسف صحابہ کرام اجمعین کی اولاد کو، اور خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو، سادات کرام کو بے دریغ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ کوئی بھی شخص اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا تو یہ اس کو مروا دیا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے قید خانوں میں ایک وقت میں 30,000 کے قریب قیدی ہوا کرتے تھے، اور حجاج بن یوسف کی پسندیدہ ترین سزا یہ تھی کہ یہ بغیر چھت والے قید خانوں میں عورتوں اور مردوں قیدیوں کو اکٹھے بے لباس قید کر دیا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں جب قیدیوں کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی کہ قید خانے چھوٹے پڑ جاتے تو حجاج قید خانے کو خالی کروانے کے لیے ان قیدیوں کو رہا نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔
حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا، بدکاری سے اور حرام کاری سے بچتا تھا، شراب نوشی سے بھی پرہیز کیا کرتا تھا، اور اس نے قرآن مجید پر اعراب بھی لگوائے تھے، کیونکہ محمد بن قاسم کے دور میں جب اسلام سندھ تک پھیل چکا تھا تو سندھ کے لوگ چونکہ اجمی تھے اور وہ قرآن مجید کو عربی زبان کو سمجھ نہ سکتے تھے، تو حجاج بن یوسف نے ان کی آسانی کے لیے قرآن مجید پر اعراب لگوا دیے تھے۔ کچھ مورخین حجاج بن یوسف کی ان دونوں خصوصیات کے پیش نظر اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن تاریخ کے سبھی مستند اور صحیح مورخین اور محققین نے حجاج بن یوسف کی ان دو خصوصیات کو اس کی ہزاروں انسانوں کو بے دریغ قتل کروانے والی بدخصلت کی وجہ سے اس کو ملعون قرار دیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک شخص اس کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا جس نے کوئی جرم سرزد کیا تھا، اور حجاج بن یوسف نے اس کو سزا دینی تھی، لیکن وہ کہنے لگا اے حجاج مجھے سزا نہ دو، میں اپنے قبیلے میں بہت عزت اور مرتبے والا ہوں۔ حجاج بن یوسف حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ تیری عزت اور مرتبہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتا ہوں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے خوش ہو کر اس شخص کو سزا دیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر لعنت کروانے اور سب و شتم کروانے میں بھی پیش رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سب و شتم کی روایت جو کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے دور خلافت میں قائم کی تھی، وہ حجاج بن یوسف کے دور میں بھی قائم و دائم تھی۔ حجاج بن یوسف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرے مجمع میں اور مسجدوں کے ممبروں سے لعنت کروایا کرتا تھا، اور ایک مشہور تابعی حضرت عطیہ بن اوف جن کو محمد بن قاسم نے گرفتار کیا تھا اور حجاج بن یوسف کے حکم پر عطیہ بن اوف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور لعنت کرو۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ عطیہ بن اوف اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور طعن و تشنیع نہ کریں تو ان کے داڑھی اور سر کے بال مونڈ دیے جائیں اور ان کو 400 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عطیہ بن اوف کو ذلیل اور رسوا کیا، جس کے بعد وہ خراسان کی جانب چلے گئے تھے۔ وہ محب اہل بیت تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے براہ راست شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ محترم ساتھیو، حجاج بن یوسف کا انجام بھی نہایت عبرتناک، دردناک اور اذیت ناک ہوا۔ جس طرح سے اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا تھا، اس کا انجام بھی اس طرح سے ہی ہونا طے تھا۔ سعید بن جبیر ایک مشہور تابعی تھے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے ان کے شاگردوں میں شامل تھے، اور امام طبری اور ابن خلدون رحمۃ اللہ نے سعید بن جبیر کو ولی اللہ بھی قرار دیا ہے۔ سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے دور میں اسلام کی تدوین اور ترویج میں مصروف رہتے تھے اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت میں پیش رہتے تھے۔ انہوں نے کسی بھری محفل میں حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم پر بات کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کو ظالم اور سفاک شخص قرار دیا۔ جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ سعید بن جبیر نے میرے بارے میں یہ جملے ادا کیے ہیں تو اس نے انہیں اپنے سامنے حاضر کر لیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم عوام الناس میں کھلے عام مجمع میں مجھے ظالم اور سفاک کہتے پھرتے ہو۔ تو سعید بن جبیر نے کہا ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ظالم اور سفاک شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے جلاد سے کہنے لگا کہ سعید بن جبیر کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ سعید بن جبیر نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا اور کہا اے میرے پروردگار، تو گواہ رہنا کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن اے میرے پروردگار میری ایک دعا ہے کہ یہ شخص میرے قتل کے بعد کسی اور شخص کو ناحق قتل نہ کر سکے۔ اور جب سعید بن جبیر کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد حجاج بن یوسف کا عبرتناک اور دردناک زوال اور انجام شروع ہو گیا۔ وہ ایک پرسرار سی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کی دعا قبول فرما لی تھی اور اس کے بعد حجاج بن یوسف واقعی کسی اور مسلمان کو ناحق قتل کرنے پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی بیماری بہت عجیب و غریب کی تھی۔ اس کی پشت آگ سے بھی زیادہ گرم رہتی تھی اور اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا تھا، اس قدر ٹھنڈا ہوتا تھا کہ اس کے سینے کے پاس آگ کی انگیٹھیاں جلا کر رکھ دی جاتی تھی، لیکن اس کو آگ کی تپش محسوس ہی نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کی کھال تک جل جایا کرتی تھی۔ ایک مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے دعا کروانے کی غرض سے حجاج بن یوسف حاضر ہوا تو انہوں نے کہا اے حجاج، تیرا علاج زمینی ہو رہا ہے لیکن تیری بیماری آسمانی ہے۔ تجھے منع کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم و ستم مت کر، اب تیرا انجام یہی ہے، اللہ سے توبہ کر لے، شاید تجھے معاف کر دے اور تیری موت آسان ہو جائے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو گزار چکا ہے۔ یہ سن کر حجاج کہنے لگا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ میری
خطائیں معاف نہیں کرے گا، مجھے بخشے گا نہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری فرمانے لگے، حجاج تو نے اپنی زندگی ساری اپنی من مرضی کے مطابق گزار دی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف تو مسلمانوں پر اور عام انسانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، ان کو قتل کرواتا رہا، اور اب تو چاہتا ہے کہ تیری آخرت بھی تیری مرضی کے مطابق تجھے مل جائے۔ باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حجاج بن یوسف اکثر رات کو خواب میں چلانے لگتا کہ میں نے سعید بن جبیر کو کیوں قتل کروا دیا، اور سعید بن جبیر بھی حجاج بن یوسف کی خواب میں آ کر کہتے کہ حجاج تو نے مجھے ناحق کیوں مروایا، اور حجاج بن یوسف بلکتا روتا ہوا اپنی خواب سے اٹھ جاتا، اور اسی پراسرار کی بیماری کا شکار ہو کر جب اس کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے کس قدر ظلم و ستم اور زیادتیاں لوگوں سے روا رکھی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ لوگ میری قبر پر آ کر مجھے لعن طعن ضرور کریں گے اور مجھے بد دعائیں دیں گے، اس لیے میں وصیت کرتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں ہی میرا جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دیا جائے اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، اور پھر ظلم و سفاکیت کا یہ باب آخرکار ایک رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ محترم ساتھیو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لبیک یا حسین۔